وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتے شوخ لہجے میں کہا تو پلوز شاہ نے گھبرا کر ہدایت شاہ کو دیکھا تھا۔ آپ سے تو نہیں لگتے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے گرد ہسار باندھے ہدایت شاہ کے مضبوط بازو پر رکھتے اٹکتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے آبرو اچکائی۔ ایسے کیسے؟ سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو پلوز شاہ نے بری طرح لب کچلتے نظریں ہدایت شاہ کے کرتے کے بٹنوں پر ٹکائے چھوڑے ٹھڑکی لوفر ٹائپ ایک ہی سانس میں کہتی سہتی سے اپنی آنکھیں میتی وہ ہدایت شاہ کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اسے رومانٹک کہے کہ مگر وہ تو ہدایت شاہ کے ارمانوں پر بڑی معصومیت سے پانی پھیرتی کبوتر کی طرح آنکھیں میچ چکی تھی۔ واٹ دا صدقے سے چلاتے ہدایت شاہ نے بامشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا، جبکہ ہدایت شاہ کے چلانے پر پلوز شاہ جائے پناہ ڈھونڈتی اسی کے سینے میں سار چھپا چکی تھی۔ پلیز میرا میٹر بہت بری طرح سے تم گما چکی ہو، اب شرافت سے باہر چلی جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں اپنا ٹھڑک اور چھچھوڑا پن دکھاؤں۔ گنے بوڑھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے سینے میں چھپی تھر تھر کامتی پلوز شاہ کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا تو پلوز شاہ نے بے ساہتا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہلے آپ جائیں۔ پلوز شاہ کے کہنے پر ہدایت شاہ نے گور کر اسے دیکھا تھا، پھر گہری سانس بھرتے پلوز شاہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وائٹ کلر کے پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ سر پر چادر اوڑھے، حیا کی لالی سے سوہ پڑتے گلابی گال نیلی آنکھوں پر پلکوں کی جالر گرائے، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑی وہ ہدایت شاہ کے دل میں حشر برپا کر چکی تھی۔ تبھی ہدایت شاہ ایک چانس کی کیفیت میں جھکتا پلوز شاہ کے گلابی پھولے پھولے گالوں پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھتا اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ پہلے ڈریس تو لے لیں، پھر چلا بھی جاؤں گا۔ دلہن میری بننا ہے تو مرضی بھی میری ہونی چاہیے نا کہ تم کیا پہنو گی۔ پلوز شاہ کا ہاتھ تھامتے پلٹ کر دروازہ کھولتے قدم باہر رکھتے ہوئے کہا تو پلوز شاہ نے منہ بسوڑ کر ہدایت شاہ کی پشت کو دیکھا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈریس اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے، جبکہ اپنے گالوں پر بھی ہدایت شاہ کے ہونٹوں کے دہکتے لمس اور ہلکی بڑھ کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، شادی ہے میری جنازہ نہیں جو یہ سیاہ رنگ لے رہی ہو۔ اپنے فیصلے کے نتائج سے تم پہلے ہی واقف تھی، اب یہ سیاہ رنگ پہن کر کون سا ماتم کرنا چاہتی ہو۔ صبغہ شاہ کے ہاتھ سے بلیک کلر کے کامدار لہنگے کو جپٹنے کے انداز میں پکڑتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو صبغہ نے طنزیہ نظر سے بلال شاہ کو دیکھا تھا۔ یہ رنگ تو مجھے اپنے شوہر کی وجہ سے پسند ہے، اسی سے متاثر ہو کر تو لے رہی ہوں۔ صبغہ شاہ کے اسپاٹ انداز پر بلال شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، صبغہ پر جس پر صبغہ 4 قدم کے فاصلے کو سمیٹتی بلال شاہ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ سیاہ گنے بال، یہ گہری رال سی سیاہ آنکھیں، یہ سینے میں پتھر ہوا سیاہ دل، یہ دماغ پر حاوی ہوئی سیاہ سوچ، سب سیاہ ہی تو ہے۔ جب میرا شوہر اس رنگ میں رنگا ہوا ہے تو مجھے بھی تو یہی پہننا چاہیے، کیونکہ نکاح کے سفید کاغذوں پر دستخط کے یہ سیاہی میں نے بھی تو اپنا نصیب بنا لی ہے۔ بلال شاہ کے بالوں، آنکھوں اور سینے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے طنزیہ لہجے میں کہا تو بلال شاہ نے مٹھیاں باندھے صبغہ شاہ کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی۔ اوہ یہ زبان کے جوہر ان سب کی موجودگی کی وجہ سے ہے نا؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے صبغہ شاہ کہ تمہیں میں ان سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا؟ چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹ کو اپنے شادر کی انگلی پر لپیٹے صبغہ کی جانب جھکتے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ کا مدم دلکش کہکا گونجا تو بلال شاہ نے مسمرائز ہوتے صبغہ شاہ کے دلکش ہنسی کو دیکھا تھا، کیونکہ مائی بے رحم شاہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو اپنی سو کالڈ انا اور عزت بہت عزیز ہے، اور میری جیسی لڑکی جس کی کوئی اوقات نہیں آپ کی نظر میں، اس کے لیے آپ خود کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں تو کبھی نہیں گڑائیں گے، خاص کر اپنی پہلی محبت کے سامنے۔ صبغہ شاہ کے طنزیہ لہجے میں گلی نمی کو محسوس کرتے بلال شاہ نے سختی سے جبڑے بینچے تھے۔ صبغہ شاہ کے پلٹنے پر سرد سے کلائی تھامتے جھٹکے سے خود کے قریب کیا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا، بہت جانتی ہو نا تم مجھے، تو اب یہ بات بھی جان لو، یہ سیاہ رنگ تم تو ضرور پہنو گی، مگر میں اس سیاہی کو تمہاری رگ رگ میں اتار دوں گا۔ میرا دل سیاہ پتھر ہے تو موم میں تمہارے دل کو بھی نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں سہاگن کے سر رنگ کی بجائے سیاہ رنگ میں نہ رنگا جس میں بقول تمہارے میں رنگا ہوا ہوں، تو مجھے بھی بے رحم شاہ نہ کہنا۔ صبغہ کی کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لیتے کمر پر موڑتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو صبغہ نے نم
شکوہ کنال نظروں سے بلاشا کے ہون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں بلاشا، میرا دل موم رہا ہی نہیں، اگر موم ہوتا تو آپ کے اس قدر ہی تک آمیز رویے پر کب کا دھڑکنا چھوڑ دیتا۔ آپ سے بھی زیادہ پتھر دل ہے میرا، اور رہی بات سیاہی کی، وہ صرف رگ رگ میں نہیں میرے پورے چہرے پر مل دی جائے گی۔ سپاٹ لہجے کہتے ہونٹوں پر تلخ مسکرا لیے۔ بلاشا کی شدت جذبات سے پڑتی آنکھوں میں مشاہد رنگ آنکھیں گاڑی۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دل بہلانے کا سما ہو، صرف اس کی ضرورت ہو، شوہر اپنی پہلی محبت کو بلانے کے لیے بیوی کے وجود کی رنگینی میں صرف کچھ لمحات کے لیے کھوئے، بیوی کی عزت، اس کا وقار شوہر کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو تو اس بیوی اور کسی رکھیل میں کوئی فرق نہیں۔ سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ باقا کہتی ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بلاشا نے بائیں جانب ہاتھ مارتے ہینگ کیے کپڑے کو زمین بوس کیا تھا۔ صبغہ شاہ کا جو بڑا دبوتے وہ اسے پیچھے دیوار سے لگا چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ لیڈی، ادروائز آئی ول کل یو، دبے دبے لہجے میں غرا کر کہتے، ہاتھ کا مکہ بناتے پیچھے دیوار پر مارا تو صبغہ نے ستی سے آنکھیں میتے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ سیاہ گہری رات سی آنکھیں اس وقت خون جھلکا رہی تھی، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے بال، گردن اور ماتھے کی رگیں تن کا واضح ہونے لگی تھی۔ غصے کی ذاتی سے پھولی تیز سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے صبغہ کو اپنی سانسیں خشک پڑتی محسوس ہونے لگی۔ بلاشا کے خون جھلکاتے چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھ دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری بیوی ہو کر میری عزت کو کیسے گھٹیا لفظ سے کمپیئر کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ آتش فشاں بنا صبغہ کی سچ میں جان لینے کے در پر تھا۔ خود اپنی انا کو تسکین دینے اور صبغہ کو تکلیف دینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اسے ہر اس بات سے تکلیف دیتا تھا جس سے جانتا تھا کہ صبغہ شاہ کے روح تک زخمی ہوگی، مگر آج جب اس نے خود کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کر لیا تو بلاشا کو اپنے خون سے شرارے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا صبغہ شاہ کی زبان گدی سے کھینچ لے جس سے اس نے خود کے لیے اتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ کی ڈکشنری میں دل بہلانے کا سما پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں دل بہلانے کے لیے مرد رکھے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بیویاں لباس ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، دل لگانے کے لیے ہوتی ہیں، عمر بعد ساتھ نبھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دل بہلانے کے لیے۔ بنا ڈرے بلاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو بلاشا نے اپنا دایاں بازو صبغہ کی گردن کے قریب لپیٹتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ جب بھی گرنے کی آواز سنتے وہاں آئی فیمیل ورکر سٹپٹا کر وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ بلاشا کی ڈکشنری میں دل بہلانے کا سامان بھی بیوی اور لگانے کا بھی۔ میری بیوی میری مرضی، میں اس سے دل لگاؤں یا بہلاؤں، اپنی عزت کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے مجھے اس کے لیے دوسروں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس معاشرے کی تم بات کرتی ہو وہاں بیویاں ہزار جتن کرتی ہیں شوہر کو مائل کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، تو تم نہیں کر سکتی کیا؟ تم نہ بھی کر سکتی ہوئی تو کرنا تو پڑے گا، کیونکہ بلاشا کا دل بھی تو بہلانا ہے نا۔ صبغہ شاہ کے لیے نچلے ہونٹوں پر انگوٹھے کا ناخن پھیرتے سپاٹ لہجے میں کہتے، جھک کر اپنے لب رکھتے چاہیں تو صبغہ نے غصے سے چہرے کا رخ بدلا تو بلاشا کے ہونٹ گال کے قریب آ کر رکے۔ نظریں اٹھائی صبغہ کے غصے کے باعث سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ضبط سے جبڑے پہنتے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آئی ہیٹ یو بلاج، نم لہجے میں سرگوشی کی تو بلاشا نے چونک کر صبغہ شاہ کے نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نفرت کا اظہار تو ایسے کیا جیسے میں یہاں تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہونا۔ آئی ہیٹ یو مور، ویسے زندگی میں پہلی بار تم نے میرے دل کی بات کی ہے، اس بار دل تو چاہ رہا ہے تمہاری یہ رس بڑے ہوں چوم لوں، لیکن ہے جتنے کڑوی باتیں تم کر چکی ہو میں اپنے منہ کا ٹیسٹ حرام نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ نے گڑ کا بلاشا کو دیکھا تھا۔ جب نہ مل سکے تو انگور کھٹے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پھیرنے کی اچانک جانب میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو بلاشا نے کینہ توز نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھا تھا۔ پھر لمحے کا ہزاروں حصے وہ صبغہ شاہ کے قریب ہوتا اس کے ہونٹوں کو اپنی ساتھ گرفت میں لیتے شدت بڑا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ ایسا کچھ نہیں جو بلاشا چاہے اسے نہ مل سکے۔ اپنے نم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ دبا کر کہتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا غائب ہوا تو صبغہ نے بے بسی سے مٹھیاں باندھتے وہاں ہینگ ہوئے سیاہ رنگ کے سبھی لباسوں کو نکالا تھا۔ آپ یہ ڈریس ہماری شادی والے دن پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اپنی پشت سے بہرام شاہ کی گمبھیر آواز سنتے امتسال جھٹکے سے پلٹی تھی۔ بہرام شاہ کی جذبے لڑاتی آنکھوں سے ہوتی نظر بہرام شاہ کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ پلٹ گئی۔
تو امتصال نے سوالیہ نظر سے بہرام شاہ کو دیکھا تھا۔ میری چوائس اتنی بھی بری نہیں، اگر پسند نہ بھی آئے تو پہن لیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو اسی ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سائز کی ٹینشن نہ لیں، بالکل پرفیکٹ فٹ ہوگا، کیونکہ اتنی ملاقاتوں میں سائز کا آئیڈیا تو ہو گیا ہے مجھے۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے شوخ لہجے میں کہا، تو اپنی بات پر امتصال ہان کے چہرے پر کھلتے کوس و قزح کے رنگ دیکھتے بہرام شاہ کے دل نے پیٹھ مسکی تھی۔ ایسے ہی تو میں آپ کی مسٹر فلرٹ نہیں کہتی، ایسے ہی تو میں آپ کو مسٹر فلرٹ نہیں کہتی، بہت بے شرم ہیں آپ۔ بہرام شاہ کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے گرفت مضبوط کرتے شوخ نظر سے امتصال ہان کو دیکھا تھا، جو بیگ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر بہرام شاہ کی گرفت مضبوط کر لینے پر اسے سخت نظر سے گھور رہی تھی، جس کا اثر لیے بغیر بہرام شاہ نے شاپنگ بیگ کو جھٹکا دیا تو امتصال ہان جو اسے اپنی جانب کھینچی تھی لڑکھڑا کر بہرام شاہ کے قریب ہوئی۔ آپ ہی تو صرف فلرٹ کیا ہے، بے شرمی دکھانے کے لیے شادی کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ کمبخت انتظار ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شوخ لہجے میں کہتے ٹھنڈی بڑی تو امتصال ہان نے بہرام شاہ کو گھٹے جھٹکے سے شاپنگ بیگ لیا تھا۔ یہ بے شرمی دکھانے کے ارمان آپ کے ارمان ہی رہ جائیں گے۔ ناک سکڑ کے کہتے پلٹ کر ڈریس دیکھنے لگی تو بہرام شاہ نے گور کا امتصال ہان کو دیکھا تھا، پھر 2 قدم نزدیک آتے امتصال ہان کی پوچھ پر کھڑے ہوتے اطراف میں نگاہ دوڑائی، عقیدت کو زغام سے لڑتا دیکھ، آئس کو ہڑیا کے پیچھے ڈریس لے کر گھومتے دیکھ، بالاچ اور صبغہ کو ایک دوسرے کو ہونہار نظر سے گھورنے میں مصروف دیکھ بہرام شاہ نے نظروں کا رخ سیدھا کرتے امتصال ہان کو دیکھا تھا۔ میرے جیتے جی تو یہ ارمان روز پورے ہوں گے، البتہ میرے مرنے کے بعد کا تم کہہ۔ بائیں جانب کان کے قریب جھکتے بہرام شاہ ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ امتصال ہان نے تڑپ کر پلٹ اپنی ہتھیلی بہرام شاہ کے ہونٹ پر رکھی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، آنکھوں اور لہجے میں تڑپ لیے کہا تو بہرام شاہ جان لٹاتی نظروں سے امتصال ہان کو دیکھا تھا۔ ہائے صدقے میں مر جاواں میری پٹھانی تے، ہونٹوں پر رکھی امتصال کی ہتھیلی کو نرمی سے چھوتے، دل پر ہاتھ رکھتے سر پیچھے کو گراتے جان لٹاتے انداز میں پنجابی میں کہا تو امتصال ہان نے شرم سے سر پڑتے سٹپٹا کر بہرام شاہ کے سینے پر رکھے ہاتھوں کو تھامتے اسے سیدھا کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بہرام، لالا دیکھ لیں گے؟ بہرام شاہ کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتارتے ٹوکتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ بہت جلد یہ جملہ تم پھر سے کہنے والی ہو، بس تب تمہارا لالا نہیں ہوگا اس جملے میں، تب تم کہو گی کیا کر رہے ہیں بہرام، بچے جاگ جائیں گے۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شوخ لہجے میں پھر سے امتصال کو چھیڑا، جبکہ چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ انار ہو رہا تھا۔ جبکہ بہرام شاہ کی دن بدن بڑھتی بے باکی کو دیکھتے امتصال کو واقعے میں یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر صرف شکل سے ہی سوبر اور میچور ہے، اور وہ بھی صرف دوسروں کے سامنے، جبکہ اس کے سامنے تو وہ لوفر پن اور فلرٹ کے سبھی ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ اگر آپ چپ نہ ہوئے تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا تو بہرام شاہ نے سر سے سارسپاد میں ہلا تو جبکہ گہری رات سے آنکھیں چمک لیے ہوئے تھی۔ ویسے ہماری نیکسٹ ملاقات ویڈنگ نائٹ پر ہونے والی ہے، تو اس دن تم جتنا خاموش ہوگی میرے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو تمہارے بات نہ کرنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن خاموش بھی رہ لو گی تو میں اپنی منمانیاں دل کھول کر کر سکتا ہوں، پھر ساری عمر تمہاری ہی سننی ہے، اور ویسے بھی لڑکی بیوی بننے کے بعد خاموش ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، اس لیے یہ دھمکی میں کسی خاطر میں نہیں دے رہا۔ کندھے اچکا کر کہتے ہوئے امتصال ہان کو پل میں تپ آ چکا تھا۔ اب تو میں بولوں گی، اتنا بولوں گی کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، اور شادی کے رات تو بالکل چپ نہیں رہوں گی۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے حالت سے لڑکا اردو تک ہاتھ بہرام شاہ نے سمجھنے کے انداز میں ساتھ لایا۔ اوکے ایز یو وش، مگر تم جانتی ہو نا کہ میں شاہ ہوں، اور ہم شاہ اپنے دشمن کو منہ کیسے بند کرواتے ہیں، لیکن تم تو میری بیوی ہوگی، جان سے پیاری بیوی، اور جب میری جان سے زیادہ پیاری بیوی زیادہ بولے گی تو اس کا منہ تو میں بس ایک طریقے سے بند کرواؤں گا۔ دشمن اور بیوی میں فرق بھی تو ہوتا ہے، اگر دونوں فرق ہی جان لیوا ہے۔ اگر میری بیوی کو اس طریقے سے منہ بند کروانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو میری دلی خواہش ہے کہ وہ میرے سامنے بولتے رہے اور میں اسے چپ کرواتا رہوں۔ ہمارا لودہ نظر سے امتصال ہان کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو امتصال کو لگا جسم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ آپ انتہا کے بے شرم، بے بسی و شرم کی ملی جلی تراشا چہرے پر سجائے مٹھیاں بھیج کر کہتے، کچھ کہنے کو لب وا کرتی
پیر پٹک وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو بہرام شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے امتصال خان کے پلٹنے پر اس کے ہاپا چہرے کو دیکھا تھا، جس پر امتصال نے ناک سو کرتے جھٹکے سے بدلا تھا۔ شاپنگ سے فری ہو کر اب وہ سب لنچ کرنے ایک ساتھ ریسٹورنٹ آئے تھے۔ ایک بڑے سے ٹیبل جس کے ارد گرد 12 کرسیاں رکھی تھی، وہاں وہ سب اس انداز میں بیٹھے تھے کہ سبھی مرد سربراہی اور کنارے کی کرسی پر، جبکہ وہ سب لڑکیاں درمیان میں بیٹھی تھی۔ دائیں جانب سربراہی کرسی پر بہرام شاہ، جبکہ اس کے بائیں جانب زغام عقیدت پلوت شاہ اور حوریہ کے ساتھ آئے سان بیٹھا تھا، جبکہ دائیں جانب ہدایت شاہ کے ساتھ سلوہ